بھی یار اور مزار میں بھی یار۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے اس ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربع فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ فرمایا ان چاروں کی محبت ان کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک دو تین چاروں کی اکٹھی محبت کسی منافق کے دل میں جمع، چاروں کون؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی۔ سمجھ آ گئی؟ ان کی محبت منافق کے دل میں جمع، تو جو چاروں سے محبت کرے وہ منافق نہیں ہو سکتا، جو ان میں سے کسی سے بغض رکھے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کو یہ مقام دیا میرے آقا مولا نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صدیق اکبر جب غار میں پریشان ہوئے تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں حضور کے غلاموں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما گئے، وہ صدمہ صحابہ نے کیسے برداشت کیا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا مسیلمہ کذاب کا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کیونکہ جو بھی میرے آقا مولا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈی، کذاب، دجال، مکار ہے، غدار ہے، وہ غدار ہے اسلام کا۔ اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو واصل جہنم کر دیا جائے۔ اب منافقین بھی ہیں، یہود و نصارہ، ایران اور روم کی سپر پاوریں بھی کھڑی ہیں، اندرونی مسائل بھی ہیں، ادھر جو ہے یہودیوں کی بھی سازشیں ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا لشکر اسامہ بھی جائے گا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد ہوگا اور مسلمہ کذاب کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ آپ نے ان سے مذاکرات نہیں کیے، مذاکرات کسی فروئی معاملے پہ ہوتے ہیں، ختم نبوت کے منکروں سے مذاکرات نہیں ہوتے، اس پہ دلائل نہیں، بات ختم ہو گئی، قرآن میں فیصلہ آ گیا، حضور آخری نبی، حضور نے فرما دیا، صحابہ نے بتا دیا، پوری امت نے فیصلہ دے دیا، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے، کذاب، مرتد، زندیق ہیں، زندیق ہیں وہ۔ صدیق اکبر نے لشکر بھیجا، لشکر بھیج دیا، اور پھر خود فرمایا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ جنگل کے درندے آئیں اور مجھے ٹانگ سے پکڑ کے لے جائیں، ختم نبوت کے لیے سب جائیں گے۔ خود بھی تلوار اٹھا لی تو مولا علی شیر خدا نے عرض کی حضور آپ ہمارے امیر ہیں، آپ یہاں رہیں، ہم جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا بھی تلوار لے کے چل پڑتے ہیں، بدری صحابہ بھی چلے جاتے ہیں۔ آج لوگ بات کرتے ہیں پیر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، شیخ الحدیث صاحب ہیں، ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ تو مولا علی شیر خدا سے کوئی بڑا پیر ہے؟ وہ تو سارے سلسلے وہیں پہنچتے ہیں نا، اور سلسلہ نقشبندیہ کہاں پہنچتا ہے؟ صدیق اکبر تک۔ تو یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں قوم کو دھوکہ دینے کے لیے، شجرہ وہیں پہنچتا ہے سب کا۔ مولا علی شیر خدا تلوار لے کے اٹھتے ہیں، اور آج ہم سخت بات کریں تو لوگوں کو پریشانی، خود کرتے کچھ نہیں، نہ لکھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ نکل سکتے، تو جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف چوں 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 چوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ باتیں نہیں چلنی۔ اب آپ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ نے یمامہ کا رخ کیا، اللہ اکبر، 80,000 کے قریب مسیلمہ کذاب کا لشکر، صحابہ کرام 10 سے 12,000، ان کذابوں سے، زندگیوں سے مقابلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک خاتون حضرت ام عمارہ کی بات سناتا ہوں تاکہ آپ کا جذبہ بلند ہو۔ مردوں کو تو جذبات تھے ہی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اس کذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ خاتون صحابیہ ہو کر، آج مرد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ بات ختم نبوت کی تھی، آپ پہنچ گئیں، آپ کو زخم بھی لگے، کئی زخم آئے، لیکن آپ تیزی کے ساتھ وہ پہنچی۔ فرماتی ہے جب میں وہاں پہنچی تو اذن ابنی عبداللہ
یمسح سیفہ بثیابہ، میں نے دیکھا میرا بیٹا عبداللہ پہلے سے وہاں کھڑا ہے اور اپنے کپڑے سے تلوار صاف کر رہا ہے۔ میں نے کہا اقتلتا ہوں، بیٹا تم نے اس مردود کو مار دیا؟ وہ کہتے جی امی۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ حضرت عبداللہ نے تلوار ماری، حضرت واشی نے نیزہ مارا، وہ مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ اور 1200 صحابہ کرام، کتنے؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آج تو ایک مولوی پیر کو کچھ ہو جائے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، مفتی صاحب کا جبہ خراب ہو جائے گا، پگڑی پہ ڈنڈا لگ جائے گا، مولوی صاحب کو ہتھکڑی لگ گئی تو پھر تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے، پرچہ کٹ گیا تو پھر کی ہونا ہے؟ صحابہ سے تو آگے کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ یہ پرچہ تو چھوٹی چیز ہے یار، اور گرفتاری تو چھوٹی چیز ہے، شیلنگ تو کچھ بھی نہیں۔ وہاں تو 1200 صحابہ، 1200، ساری دنیا کے پیر مولوی بزرگ مل جائیں تو کسی ایک صحابی کی خواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نکلو ان چیزوں سے، اب اسی کے پیچھے چلو جو حضور کے لیے نکلے، جو حضور کی بات کرے۔ ساری زندگی ہم نے کھایا، 70-80 سال عمر ہو جاتی ہے، دین کے نام پہ کھاتے ہی رہتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ ایک دن مرنا بھی تو ہے، دین کے نام پہ قربانی کون دے گا؟ فرشتوں نے آ کے قربانی دینی ہے، وہ جنات آئیں گے، کون آئے گا دین کے لیے نکلنا؟ ہم نے اور آپ نے نکلنا ہے۔ جانا تو ایک دن ہے، تو حضور کے نام پہ جاؤ، حضور کے نام پہ جاؤ۔ 1200 صحابہ میں 700 حافظ و قاری قرآن، حافظ و قاری قرآن، عالم قرآن صحابہ۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ایسی جنگ نہ پہلے لڑی گئی نہ بعد میں، اتنی سخت جنگ تھی۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں، غزوات اور سرایا 87 کے قریب، سب میں 259 یا 60 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کی جنگ وہ تھی کہ 1200 صحابہ شہید ہوئے اور 36,000 کے قریب جھوٹے مدعی نبوت کے ماننے والے کو واصل جہنم کیا۔ جو بچے جنہوں نے توبہ کی وہ اسلام میں آئے، باقی کوئی نہیں بچا۔ ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ نے جھوٹے مدعی نبوت اور اس کے ماننے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ان کے حقوق نہیں ہوتے، جھوٹے نبی کے ماننے والوں کے کوئی حقوق، ان سے مذاکرات۔ ایک ہی بات ہے، یا تو اسلام میں آ جاؤ، ورنہ اسلام کا حکم یہ کہ غرق ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ کسی کو قادیانیوں سے زیادہ یاری ہے تو اپنے گھر میں رکھ لے ان کو، تمہیں اسرائیل سے زیادہ پیار ہے تو بیچ دو ان کو وہاں پہ۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق ہیں، غداروں کے نہیں ہیں۔ یہ اقلیت نہیں، یہ فتنہ ہے، یہ غدار ہیں، اسلام کے بھی اور پاکستان کے بھی۔ کوئی اداروں کے خلاف بات کرے برداشت نہیں، جو تاج ختم نبوت کے خلاف بات کرے، وہ کوئی چوڑا، تو مسلمان برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ حضور کے غلاموں، اتنا بڑا کارنامہ صدیق اکبر نے انجام دیا۔ پہلے اولین محافظ ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ تو جو بھی ختم نبوت کا پیرا دے گا، مبارک ہو آپ لوگوں کو، علامہ سلیمان صاحب کو، ہمارے اس مسجد کے چیئرمین فرید صاحب، ہمایوں صاحب، نمازیوں کو، اہل محلہ کو، کہ آپ نے کسی نہ کسی انداز میں یقیناً ختم نبوت پہ پیرا دیا۔ میں آپ حضرات کے جذبے کو، آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں۔ آج لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں، مسجد میں بات کرنے سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے مر جانا ہے، مسجد قیامت تک رہنی ہے۔ قبر میں جب جائیں گے نا، حضور پوچھیں گے مولوی صاحب، اور پیر صاحب، مفتی صاحب، اور چودھری صاحب، خان صاحب، وڈیرے صاحب، جو بھی مسجد میں آ کے بنتا ہے چودھری، سمجھ آ گئی؟ اور چودھراہٹ مسجد کی ترقی اور بہتری کے لیے نہیں۔ امام صاحب تم نے لبیک کا نعرہ لگایا، تم نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا، تم نے قادیانیوں کے خلاف بات کی، او بھائی مسجد حضور کی، مصلی حضور کا، ممبر حضور کا، وہ چودھری، خان، وڈیرے، تو جو بھی ہے تو شکر کر، تجھے اللہ نے خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ مسجد کسی کے ابا کی نسبت سے تو نہیں۔ مصلی کس کا؟ ممبر کس کا؟ مصلی کس کا؟ تو بات کس کی ہوگی؟ حضور کی ہوگی، حضور کے دین کی ہوگی، حضور کے نظام کی ہوگی۔ تو جو اس میں گڑبڑ کرے گا وہ میرا یا علامہ صاحب کا یا کمیٹی کا مقابلہ نہیں کر رہا، وہ ڈائریکٹ حضور کے دین سے متھا لگا رہا ہے۔
اور جو دین سے متھا لگاتا ہے مولا علی فرماتے ہیں اسلام اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ بات یہ ہے، یہ بات تو ہونی ہے مسجد میں، مندر میں تو نہیں ہونی نا، نہ گرجا میں ہونی ہے، نہ گردوارے میں ہونی ہے۔ ختم نبوت کی بات کہاں ہوگی بھائی؟ مسجد میں ہوگی، مدرسے میں ہوگی، خانقاہ میں ہوگی۔ اور جو بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ پھر کس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ کھل کے آؤ نا سامنے، ادھر سے کلمہ بھی پڑھو، کیونکہ جو حضور کا غلام ہے لبیک کا نعرہ سن کے دو۔ بابا جی فرماتے تھے بوڑھے جوان ہو جاتے اور جوان شیر بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نعرہ تو قیامت تک لگنا ہے، یہ تو قبر میں بھی لگنا ہے، یہ تو حشر میں بھی لگنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو آپ لوگوں کو اللہ حوصلہ دے، آپ کو ہمت دے کہ آپ کھڑے ہیں، اور آپ اس کا اجر آپ کو قبر میں ملے گا، ہم نہیں دے سکتے آپ کو اجر۔ حضور سے وفا کا اجر دنیا سے جائیں گے تو وہاں نظر آئے گا، حشر میں نظر آئے گا۔ میرے آقا مولا جب میدان حشر میں حوض کوثر پہ فرمایا کہاں ہے میرے وہ غلام، وہ حضور ایک ایک کو جانتے ہیں، ایک ایک کو پہچانتے ہیں۔ تو اب آپ کس صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ جو لبیک کے نعرے پہ پابندی لگاتے ہیں یا جو اس کو جاری کرتے ہیں؟ جو ختم نبوت کے نعرے پہ پابندی لگاتے ہیں یا جو لگاتے ہیں؟ جو حضور کی ناموس کی بات کرتے ہیں، جو خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ تو دو صفیں ہیں، دو صفیں ہیں۔ اب بندے کا اختیار ہے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ہم تو حضور کے غلاموں کی صف میں یہاں بھی کھڑے ہیں، قبر میں بھی، حشر میں بھی، یہ ہم سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ حضور کے غلاموں توجہ، صدیق اکبر نے اتنا بڑا کام کیا، آج مولوی پیر یہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ باقی ساری چیزیں بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے کہ صدیق اکبر نے کتنی بڑی قربانی دی، صحابہ نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اور آج حضور کی ناموس کی بات آ گئی، میں نے کہا نا انہوں نے حضور کے آرام پہ اتنی بڑی قربانی دی نا غار میں۔ اب فرانس گستاخ ملک، کسی عام آدمی نے گستاخی نہیں کی، توجہ ہے آپ کی، وہاں کے صدر نے گستاخی کی، وہ سورہ گستاخی کی تھی نا فرانس نے۔ سور سیاندے ہو نہیں سیاندے ہو تسی؟ وہ سور تو بھی بدتر ہو، وہ سور تو پھر سور ہے نا، گستاخ رسول تے نہیں۔ کل سمجھ آ رہی ہے؟ سور ہے، وہ کہے گا جی مینو کیوں کہندے ہو جی، میں سور تھا لیکن گستاخ رسول تھے نا۔ بات سمجھ آئی؟ اس نے گستاخی کی، تو اس گستاخ ملک کا سفیر یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ حکومت جائے اور تمہارا وزیر جائے یا کسی ادارے کا سربراہ جائے، ہم نہ تمہیں کچھ کہتے ہیں، نہ تمہارے کسی ادارے کو کچھ کہتے ہیں، نہ تمہاری حکومت کو کچھ کہتے ہیں، نہ تمہاری کوٹوں کو کچھ کہتے ہیں۔ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تم بھی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس نبی کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اس نبی کے گستاخ ملک فرانس کے سفیر کو دفع کرو۔ بتاؤ یہ ہمارا مطالبہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ حضور کے غلاموں 16 تک انتظار ہے، پھر 17 کو میدان میں آنا ہے۔ جو بھی ہمارے قائدین، ہمارے امام، ہمارے امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی کال دیں گے تو حضور کے غلام انشاءاللہ اپنے آقا مولا کی ناموس کے تحفظ کے لیے فرانس اور اس کے یاروں کو پیغام دینے کے لیے جیسے پہلے نکلے تھے اب بھی نکلیں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بابا جی چلے گئے تو بابا جی کا جذبہ، ان کی فکر، ان کی تعلیم، ان کا حوصلہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہر ایک کی پشت پہ بابا جی کا روحانی ہاتھ ہے، اور ہم حضور کی ناموس پہ انشاءاللہ پہرا دیں گے، ہم حضور کی ناموس پہ پہرا دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، روزہ انور پہ لا کے آپ کے جسم مبارک کو رکھا گیا وصیت کے مطابق۔ آپ نے فرمایا تھا حضور سے عرض کرنا، عرض کی گئی حضور آپ کے رفیق غار، رفیق سفر، رفیق حضر حاضر ہیں، تو صدا آئی، امام فخر الدین رازی نے لکھا ادخل الحبیب الی الحبیب، جو ہر وقت میرے ساتھ رہے میرے اس یار کو میری آغوش میں ڈال دو۔ آج بھی صدیق اکبر یار مزار ہیں۔ اللہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کا فیض آپ کو، اہل علاقہ کو، اہل مسجد کو، علامہ سلیمان صاحب کو، ہماری مسجد کی انتظامیہ کو، یہاں کے نمازیوں کو، حضور کے سب غلاموں کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا جینا بھی حضور کی محبت میں ہو، ہمارا مرنا بھی حضور کی محبت میں۔ ہم قبر میں پہنچیں تو بھی لبیک یا رسول اللہ، قبر سے اٹھیں تو بھی لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، من سب نبیًا، وہ مطلب سے آنتے ہو اس دا
جو بھی حضور دی شان میں گستاخی کرے اس نو کاٹ کے رکھ دیو. سمجھ آ گئی؟ جو قیامت تک گستاخی کرے. وہ من سب نبیا، وہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، وہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. الجہاد 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 الجہاد. آیا آیا دین آیا 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 دین. بس حضور کے غلاموں میری بات ختم. 2 صفحے بن چکی ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے غازی صاحب کو شہید کیا، جنہوں نے آسیہ چوڑی کو بھگایا، جنہوں نے مسجدوں پہ حملے کیے، جنہوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا، جنہوں نے حضور کے غلاموں پہ گولیاں برسائیں، جنہوں نے شیل برسائے، جنہوں نے حضور کے غلاموں کو جیلوں میں ڈالا. ایک طرف نیچے سے لے کر اوپر تک حکمران اور ان کے حامی، ان کے چمچے کھرچے، بالکل کھلی بات کر رہا ہوں میں. یہ 2 صفحے. ایک طرف وہ ہیں تمہیں پیسہ عہدہ مبارک ہو، تم گلیوں روڈوں بجلی پانی کھمبوں کے نام پہ تم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہو. اور دوسری طرف غازی صاحب کے حامی، دوسری طرف قربانیاں دینے والے، شیل کھانے والے، پرچے کٹوانے والے، جیلوں میں جانے والے، اور حضور کے نام پہ اپنی آنکھیں پھوڑوانے والے، اپنے جبڑے توڑوانے والے، اپنی ٹانگیں توڑوانے والے. یہ حضور کے غلام ہیں. انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ 2 صفحے ہوں گی. اور اب فرمائے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرموں الگ ہو جاؤ. تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان آج توبہ کر لو، آج موقع ہے، حضور سے معافی مانگ لو. حضور کے غلاموں بات ختم ہے میری. بس آخری یہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں. پاکستان میں یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مرزائی ڈائریکٹ آ کے ناموس رسالت، ختم نبوت پہ، مساجد پہ، مدارس پہ، دین پہ حملہ کون کرتا ہے؟ ان کے مورے، ان کے جو صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، قومی میں بیٹھے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں، KPK سے لے کر سندھ، بلوچستان، پنجاب. بتاؤ غازی صاحب شہید ہوئے کوئی بولا؟ چوڑی گئی کوئی بولا؟ علماء جیلوں میں گئے کوئی بولا؟ مسجدوں کی بے حرمتی ہوئی کوئی بولا؟ وزیر خان مسجد کی بے حرمتی کوئی بولا؟ کوئی نہیں بولا نا. 70 سال سے اسلام کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ رکاوٹ ہے. اب ربیع الاول میں جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، کیمپ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تمہارا عشق اس وقت کہاں تھا جب غازی صاحب شہید ہو رہے تھے، جب چوڑی کو چھوڑا جا رہا تھا. اب تم اپنی چوریوں کو بچانے کے لیے پورے ملک میں جلسے کر رہے ہو. وہ فراز کے سفیر کے لیے 2 لفظ نہیں بولتے ہو کیونکہ ڈالر بند ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو ان کا ساتھ دے گا نا وہ دین سے اور حضور سے بے وفائی کرے گا. یہ سن لو، بس یہی پیغام ہے حضور کے غلاموں. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.